ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ النمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ، اس کی تھوڑی سی تفصیل پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ آج بھی اسی کے بارے میں مزید تفصیل ہے۔ ارشاد فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کے قاصد مال و دولت لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس سے بہتر عطا فرما رکھا ہے، تم ان کو لے کر لوٹ جاؤ۔ اور ساتھ ہی فرمایا ارجع الیہم، ان کے پاس واپس جاؤ، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے کر آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک قوی ہیکل جن نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یقین رکھیے میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، قال هذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر،
تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، تبدیل کر دو، دیکھیں ہم وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے. فلما جاءت، جب وہ آئی، قیل اہکذا عرشک، تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، تو وہ کہنے لگی ایسا لگتا ہے یہ تو بالکل وہی ہے. وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور آگے مزید یہ کہنے لگی ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم سر جھکا چکے تھے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کی بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی. انہا کانت من قوم کافرین، وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی. قیل لها ادخل الصرح، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رأته، جب اس نے اس محل کو دیکھا، حسبته لجہ، تو اس نے اسے پانی سمجھا. وکشفت عن ساقیها، اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں. قال انہ صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے. قالت ربی انی ظلمت نفسی، تو وہ کہنے لگی میرے پروردگار حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے. اس سے پہلے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ ملکہ سبا بڑی سمجھدار تھی خاتون، تاریخ میں اس کا نام بلقیس لکھا ہے. اس لیے اس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو اس کو اندازہ اسی وقت ہو گیا تھا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے. اس نے جانچنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے قاصد بھیجے، بڑے نعمتوں اور بڑے مال و دولت کے ساتھ، بڑے ہدایا کے ساتھ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے ہی پتہ چل گیا، آپ نے ان کے راستے میں ایسی چیزیں بچھا دیں کہ وہ دیکھتے چلے گئے، ان کی آنکھیں دنگ رہ گئی، ہم کیا ہدیہ لے کر آئے، اس کے پاس تو پہلے ہی مال و دولت بڑا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لے کر کیا آئے ہو؟ اللہ نے مجھے اس سے بہتر عطا کیا. اس کا مطلب تم مجھے دنیا دے کر خریدنا چاہتے تھے. فرمایا جا کر پیغام دے دو، ہدیے بھی واپس لے جاؤ اور جا کر پیغام دے دو. اب تمہارے پاس ایسا لشکر میرا آئے گا کہ تم اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ایسا لشکر آئے گا جو عزت والے ہیں ان کو بے عزت کر کے ان کے گھروں سے نکال دے گا. یہ جب پیغام پہنچا اس کے پاس تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ وہ فوراً فرما بردار ہو کر آئے گی. اب اس کو مزید یقین ہوتا چلا گیا، لہذا اس نے اپنے ساتھ اپنے سرداروں کو تیار کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں، اور فرما بردار ہو کر، مطیع ہو کر، تابعدار ہو کر. جب وہ وہاں سے چلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا اللہ نے آپ کو کیا سلطنت عطا فرمائی. نبوت تو تھی ہی، سبحان اللہ، بہت بڑا اونچا مقام. دنیاوی اعتبار سے سلطنت بھی ایسے کہ جنات بھی آپ کے تابع، ہوا بھی آپ کے تابع، اور چرند اور پرند کی بولی بھی آپ سمجھتے ہیں. ایسی حکومت دنیا میں کسی کے پاس نہیں. تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا، اپنی مجلس کے لوگوں کو، کہ تم میں سے کون ہے، کیونکہ ہدہد نے پہلے آ کر بتایا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا ایک تخت ہے، یہ تخت بھی بڑا اس کا عالیشان تھا. تو فرمایا کہ کون ہے جو اس تخت کو میرے پاس لے آئے. تو ایک جن کھڑا ہوا بڑا مضبوط، اس نے کہا
کہ جب تک آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں آپ کے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لے کر آ جاؤں گا. اور بہت دور تھا یہ علاقہ, اور وہ تخت بھی ایسی جگہ پر تھا جو خاص اس کا اپنا کمرہ تھا, جو خاص اس کا اپنا محل تھا اس کے اندر. لیکن کہا کہ میں بڑا امانت دار ہوں اور طاقتور بھی ہوں, امانت داری کے ساتھ آپ کا کام انجام دوں گا, اور میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اس کو اٹھا کر یہاں لے آؤں. تو آپ ہی کے لوگوں میں سے ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اس نے کہا کہ میں تو آپ کی آنکھ جھپکے بس اتنی دیر میں تخت آپ کے پاس پہنچا دوں گا. اور آنکھ جھپکی تو تخت وہاں موجود تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے, یہاں قرآن کریم نے اس بندے کو بیان نہیں کیا یہ بندہ کون ہے, قرآن نے اس کو مبہم رکھا, بس اتنا بتایا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اور کتاب زبور تھی, اس کا علم تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی, حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے. اب بعض مفسرین نے لکھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے کہ جب اس جن نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہوں, تو آپ نے اس کی بات کو ختم کرنے کے لیے کہا تمہاری کیا طاقت ہے, آنکھ جھپکنے کے بقدر اللہ اس کو میرے تک پہنچا دیں گے. یہ آپ کا معجزہ تھا, اتنی لمحے میں پہنچ سکتا ہے, اور ایک لمحے میں پہنچ گیا. بعض نے فرمایا کہ نہیں, یہ سلیمان علیہ السلام کے ایک خالہ زاد تھے جن کا نام آصف تھا, ان کے پاس یہ کتاب کا علم تھا اور ان کو اس میں اعظم معلوم تھا, جس کے ذریعے سے وہ یہ معاملہ اتنی جلدی انہوں نے کر لیا. بہرحال قرآن نے واضح نہیں کیا, اس کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ پہنچ گیا. جب پہنچا, یہ کتنی بڑی طاقت ہے, کتنی بڑی سلطنت ہے, آج تک دنیا والوں میں کسی کے پاس نہیں ہے. آج تو کسی دنیا والے کے پاس چھوٹا سا اقتدار, چھوٹا سا, کوئی بڑا لمبا چوڑا نہیں بتا رہا, چھوٹا سا بھی اقتدار آ جائے نا, کسی چھوٹی سی کمپنی کا مینیجر ہے تو اس کے نخرے دیکھیں, بات کرنے کا ڈھنگ دیکھیں کہ وہ بات کرتا ہو بات کیسے کرتا ہے. چھوٹا سا کوئی آ گیا ہوتا جس کی دنیا میں کوئی خاص قیمت نہیں ہے, کوئی تنظیم بنی چھوٹی سی, اس میں اس کو بڑا بنا دیا, تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ڈھنگ عجیب ہو جاتا ہے, آدمی بدل جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا جب وہ پہنچا, فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. نظر اللہ پر, یہ میرے رب کا فضل ہے, اور میرا رب آزما رہا ہے مجھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا خدا نخواستہ میں ناشکری کرتا ہوں. میرا رب آزما رہا ہے مجھے, اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. وہ بادشاہ ایسا ہے, اور اگر سارے ناشکرے بن جائیں تو اس کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں. یہ فائدہ شکر کرنے والے کا خود ہے کہ شکر کرنے کی وجہ سے اللہ نعمتوں میں اضافہ بھی کرتے ہیں, پہلے والی نعمت بھی باقی رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے بھی بچا دیتے ہیں. یہ اس کا فائدہ. اس پر کچھ بات میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اور پھر فرمایا جو ناشکری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے, کریم ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ناشکری کرے وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں. اور جب وہ تخت اس کا پہنچا تو ساتھ ہی اپنے خدام کو کہا اس تخت کو بدل دو, یعنی اس کا جو صورتحال ہے ابھی جس انداز میں آیا ہے اس کو ذرا بدل دو, حیت بدل دو اس کی. آزمانا چاہتے تھے کہ یہ ملکہ بلقیس اپنے تخت کو پہچانتی بھی کہ نہیں پہچانتی. جب وہ آئی تو اس نے آ کر دیکھا تخت, اس کو کہا گیا کیا یہ تیرا ہی تخت ہے؟ تو اس نے بھی جواب سمجھداری والا دیا ہے, کہا لگتا تو وہی ہے, کأنہ ہوا, گویا کہ وہی ہے, وہی لگتا ہے. اور ساتھ ہی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لیے کیا تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے یہ کون ہے. تو اس نے ساتھ ہی کہہ دیا ہمیں تو آپ کے سچے ہونے کا علم پہلے ہی ہو گیا تھا, جب آپ نے ہمارے پاس پیغام بھیجا اسی وقت علم ہو گیا تھا, اس لیے ہم وہاں سے آپ کے فرما بردار بن ہی کر نکلے, ہم مقابلے کے لیے نہیں آئے, پہلے سے ہی علم ہو گیا تھا. باقی رہا کہ اب تک کیوں نہیں اللہ پر ایمان لائی, اس لیے ایمان نہیں لائی کہ پہلے اللہ کے علاوہ لوگوں کی عبادت کرتی تھی, ساری قوم کافر تھی, اس ماحول کے اندر تھی, اس وجہ سے اللہ کے علاوہ لوگوں کی عبادت کرتی تھی, اس نے مجھے روک رکھا تھا, اب دیکھ لیا تو اب ایمان لانے والی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید دنیاوی اعتبار سے ایک اور کام کیا کہ محل کے اندر حوض تھا, اس حوض کے اوپر شیشہ لگوایا
آج کل یہ بہت آپ دیکھتے ہوں گے، مختلف ویڈیوز آتی ہیں، لوگ چلتے ہیں وہ شیشے والے پر، سمجھتے ہیں کہ نیچے پانی ہے، ڈرتے ہیں، نہیں جاتے. یہ ٹیکنالوجی آ جائی ہے. اور ادھر ٹیکنالوجی بہت پہلے ہے کہ کون جاتا، کون پہنچ سکتا ہے یہاں تک. اللہ تبارک و تعالی نے کیا سلطنت عطا کی، اس پر شیشہ لگوا دیا. اب دور سے جب کوئی دیکھے تو یوں دیکھے کہ یہ حوض ہے، لیکن شیشہ اس انداز میں لگایا پتہ ہی نہیں چلا. جب اس کو کہا کہ محل میں آؤ تو وہ جب جانے لگی تو اس نے سمجھا حوض ہے، پانی ہے، مجھے تھوڑے سے اپنے پائنچے اوپر کرنے چاہیے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کی طرف اٹھایا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ حوض پانی والا، اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، یہ ایسا شیشہ ہے کہ اندر سے چمکتی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے. اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں غلطی پر تھی. اسی وقت کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنی جان پر اب تک ظلم کر رکھا تھا، اور اب کیا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سلیمان پر بھی ایمان لائی اور سلیمان کے رب اللہ تبارک و تعالی پر بھی ایمان لائی، مسلمان ہو گئے. اس کے بعد آگے کیا ہوا قرآن نے نہیں بیان کیا، قصہ ختم ہو گیا. یہاں چند باتیں سمجھنے کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب کچھ عطا فرمایا. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک دعا کی تھی، ربی اوزعنی ان اشکر، اس پر میں عرض کر چکا. اب یہاں پر بھی یہی بات کی، یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے دیا، دنیا میں جو کچھ ملا اللہ کے فضل سے ملا. کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ حاصل کر سکے. نظر اللہ کی ذات پر اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت کہ ہر چیز تابع ہے، ہر چیز تابع ہے، جہاں چاہیں جیسا چاہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے کہ آپ ہوا کے اوپر جہاں چاہیں چلے جائیں، اور ہوا ایسا لمبے لمبے سفر چند لمحوں میں کر رہی ہے، چند لمحوں میں پہنچ گئے، چند لمحوں میں واپس آ گئے. اتنا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلطنت دی، یہ سب کچھ ہے. اس سب کے باوجود بھی اپنے اندر عاجزی ہے اور فرما رہے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے. اسے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے. اتنی بڑی سلطنت کے باوجود آپ کی نظر اللہ کی ذات پر تھی، تو ہماری نظر تو اور زیادہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، اللہ تعالی کی ذات پر نظر. اور قرآن کریم نے جھنجھوڑا ہے ہمیں. عموماً انسان ناشکر ہے، ہم میں سے ناشکری عموماً زندگیوں کے اندر ہے. عورتوں کے اندر بہت ہے، مردوں میں بھی ہے. عورتوں سے پوچھے تو وہ اپنے شوہر کو یوں ہی کہتی ہے کہ تم نے مجھے لے کر ہی کیا دیا، ساری زندگی تیرے ساتھ گزر گئی، چند تو نے مجھے کپڑے کے جو ہے وہ چند ٹکے کے کپڑے لے کر دیے، تو نے لے کر ہی کیا دیا، تو نے دیا ہی کیا مجھے، ناشکری. اور مردوں میں بھی پوچھا جائے کہ کیا کاروبار چل رہا کا، بس مت پوچھو آج کل کیسی گزر رہی ہے زندگی، مت پوچھو. ناشکری کے کلمات قرآن نے جھنجھوڑا ہے، اور خاص انداز میں جھنجھوڑا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. قرآن کریم نے گھوڑوں کی قسم کھائی. کون سے گھوڑے ہیں؟ مجاہدین کے گھوڑے ہیں. یہ وہ گھوڑے ہیں کہ جو زمین پر سم مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں. یہ وہ گھوڑے ہیں صبح کے وقت غارت گری کے لیے نکلتے ہیں. یہ وہ گھوڑے ہیں جو تیزی سے بھاگتے غبار اڑتی ہے اور سامنے دشمنوں کے غول کے اندر جا کر داخل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الانسان، انسان کا ذکر ہوا. انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اللہ بتانا چاہتے یہ گھوڑا انسان اس کا مالک ہے، لیکن مالک عارضی طور پر ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. مالک ہے، خالق نہیں ہے. خالق اللہ ہے. اس نے اس گھوڑے کے دانے پانی کا انتظام کیا. یہ گھوڑا اتنے کر و فر والا ہے، اتنی مضبوطی والا ہے، اتنا طاقتور ہے کہ یہ انسان کے قابو میں نہ آئے. لیکن اگر چھوٹا سا بچہ بھی اس کی کمر پر بیٹھ جائے اور وہ اس کو ایسا ایسا چلائے، یہ چلنا شروع کر دیتا ہے. یہ اس کے پیچھے چلتا ہے. اور ساتھ ہی مجاہدین کا یہ ذکر، یہ جہاد کے لیے نکلتا، سامنے سے تیر آنے والے، سامنے سے نیزہ آنے والا، اس کو معلوم ہے وہ مجھے لگے گا، میں مر جاؤں گا، میری جان چلی جائے گی. لیکن مجاہد ایڑ لگاتا ہے، یہ گھوڑا آگے ہی بڑھتا ہے. اللہ اس کی وفاداری کا ذکر کر رہے ہیں. یہ دشمنوں کے غول میں گھس جاتا ہے، یہ اپنی جان دے دیتا ہے، اپنے مالک کی فرما برداری سے پیچھے نہیں ہٹتا. انسان کو کہا گیا اے انسان، تیرا خالق میں، تیرا مالک میں، تیرا رازق میں، تجھے سب کچھ عطا کرنے والا میں. تجھے کہا جاتا اپنے رب کی طرف بڑھ، تو اپنے رب کی طرف جانے کی بجائے شیطان کی طرف جاتا اور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ خطاب کیا گیا. اور ناشکری ہے کیا؟ ناشکری یہ جس مولا نے یہ جسم دیا،
جس مولا نے یہ پورے جسم کی ایک کائنات عطا کی، اس کے سامنے سر جھکانے کی بجائے غیر اللہ کے سامنے سر جھکائے، غیر اللہ کے سامنے چلا جائے، اپنے رب پر اعتماد کی بجائے غیر اللہ پر اعتماد ہو جائے، اپنے رب کی اشد محبت کی بجائے غیر اللہ کی اشد محبت پیدا ہو جائے، اتنی ہو جائے اللہ کے حکم کو توڑنے والا بن گیا۔ رب کا حکم ایک طرف، اب یہ غیروں کے سجدوں پر، آج غیروں کے در پر اس کے جا کر سجدے کرنے والا۔ عورتوں کے اندر بہت کثرت سے یہ باتیں، کچھ بھی ہو گیا فوراً کہا کسی عامل کے پاس لے چلو، فلاں کے پاس لے چلو، میرے شوہر پر کسی نے تعویذ کر دیا، میرے بیٹے پر کسی نے تعویذ کر دیا، کچھ ہو گیا میرے بیٹے کے ساتھ، چلو اگر اس کو کہا جائے کہ قبر کو سجدہ کر دو، نعوذ باللہ وہاں جا کر سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھی ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی نمازیں پڑھنے والے، صف اول میں جڑنے والے، چہرے پر سنت رسول ہے، ہندوؤں کے پاس جا رہے ہیں کام کروانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ کیا ہو گیا؟ کام نہیں چل رہا، ہندو کے پاس اس کا توڑ ہے، اپنے رب سے ایسا تعلق توڑا، آج رب تعالیٰ کی طرف نہیں غیر اللہ کی طرف نظر ہو چکی۔ اس سے بڑی ناشکری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی۔ غور کرنا چاہیے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا، کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، ہم رب کے در پر آئے، ہم نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، اپنے رب کے در پر سر جھکایا، روئے، گڑ گڑائے، آہوزاری کی، بے قراری دکھائی، اپنے رب کو منایا، اپنے رب کو منا کر اپنا وہ کام اپنے رب کے ذریعے کیا۔ آیا ایسا ہم نے کیا یا نہیں کیا؟ رب کے در پر تو سر نہیں جھک رہا، غیروں کے ہاں جا کر جھک رہا ہے، غیروں سے ہم نے اپنے آپ کو اتنا جوڑ دیا۔ یہ سب سے بڑی ناشکری، یہ بہت لمبا مضمون ہے۔ نمبر 2، اللہ نے جو جسم کی نعمتیں عطا فرمائی، ایک نہیں ہزارہ نعمتیں، یہ نعمت دینے والے کے خلاف استعمال کرنا۔ کسی نے ہمیں گاڑی دے دی کہ میں نے آپ کو کار دی ہے، میں نے آپ کو موٹر سائیکل دی ہے، لیکن یہ تو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، میرے خلاف استعمال نہ کرنا۔ ہم نے اس سے وہ گاڑی لی، وہ اس سے موٹر سائیکل لی، ہم اس کے خلاف ہی چل پڑے، ہم نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، ہم اس کے لیے پھنسانے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے اسی گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا، ایسا کر رہا ہے۔ آج اللہ نے کیا کیا نعمت دی، آنکھ کی نعمت، یہ آنکھ ہزارہ نعمت اپنے اندر لے کر بیٹھی ہوئی، کوئی آٹومیٹک بٹن نہیں ہے یہاں پر لگا ہوا کہ کوئی ادھر بٹن ہو، بٹن دبایا جائے اس کے بعد آنکھ کھلے، بٹن دباؤ آنکھ بند ہو جائے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، جہاں آنکھ نے بند ہونا ہے وہاں آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے، جہاں کھلنا ہے وہاں کھل جاتی ہے۔ رات کو اس کو دیکھنے کے لیے کیا چاہیے، دن میں دیکھنے کے لیے کیا چاہیے، رب تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دائیں بائیں یہ چہرے کی ہڈی رکھ دی، یہ پیشانی رکھ دی کہ چوٹ لگے تو براہ راست آنکھ پر نہ لگے، اور کوئی کچرا اڑ کر آئے تو آنکھ کے اوپر پردہ رکھ دیا، یہ جھک جاتا ہے اور کچرے سے آنکھ محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ابھی میں چند عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس کے اندر پوری ایک کائنات ہے، پوری ایک کائنات چھپی ہوئی ہے اگر اس کو دیکھا جائے۔ یہ آنکھ کی نعمت، اللہ کا مطالبہ کیا تھا، اس آنکھ سے تم جائز دیکھو، حرام مت دیکھو، یہ مطالبہ ہے۔ اس آنکھ سے اگر کوئی شوہر بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ کس پر؟ آنکھ کا صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ قرآن کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، اپنے رب کا گھر جا کر دیکھو، بیت اللہ کو دیکھو، دنیا کے اندر نظارے ہیں، سرسبز و شاداب باغات ہیں، پہاڑ ہیں، ان کو دیکھو، لیکن اس نظر سے کیا کرنا ہے، اس نظر کو حفاظت کرنی ہے، اور یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، کسی نامحرم عورت پر نظر نہ پڑے، نامحرم عورت کو نہیں دیکھنا، غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا، یہ رب کا مطالبہ ہے۔ آج اس آنکھ کا استعمال صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ عورتیں مردوں کو غلط نیت سے نہ دیکھے، مرد عورتوں کو غلط نیت سے نہ دیکھے، اور پھر قرآن کریم نے یہ انداز اختیار کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ہر انسان اس قدم کو اٹھانے سے پہلے اپنے بارے میں سوچے، اگر کسی کو پتہ چل جائے فلاں آدمی میری بیوی کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، فلاں آدمی میری بہن کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، فلاں آدمی میری بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو کیا گزرے گی۔ اگر میں کسی کی بہن کو، کسی کی بیوی کو، کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھوں گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، اب اندازہ ہوگا۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ سوال بڑا سخت ہے، ہم جیسا ہوتا اسی وقت مار پٹائی شروع ہو جاتی کہ سوال کیسا کیا تو نے۔ ہمارے اندر تحمل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، آج گالم گلوچ زبان پر آ چکی۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب مسلمان یہ گالیاں دینے والے بن گئے، گالیاں دینے والے اللہ کی نظر سے گر جائیں گے۔
آج ہمارا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھو، ہماری نوجوان نسل کو دیکھو، ان کے اندر تحمل نہیں ہے، تحمل ختم ہو چکا، زبان سے گالی کے علاوہ کچھ نکل نہیں رہا، بچے بچے کی زبان پر گالی ہے، معاشرے کی تربیت کس انداز میں ہو رہی ہے وہ دیکھا جائے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، آپ ناراض نہیں ہوئے، بٹھا لیا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کی اجازت مانگے تو کہا کہ میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اگر تمہاری والدہ کے ساتھ، تمہاری پھپھی کے ساتھ مختلف رشتے شمار کروائے کہ ان رشتوں کے ساتھ کوئی اجازت مانگے تو کہا کہ میں سر قلم کر دوں گا۔ فرمایا آپ جس سے اجازت مانگ رہے ہو زنا کرنے کی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی پھپھی ہے، وہ بھی تو کسی کی خالہ لگتی ہے، وہ بھی تو کسی کی یہ محرم رشتہ دار لگتی ہے۔ جب تم اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی، دل پر لگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، یا اللہ ان کے دل کو ہدایت عطا فرما۔ فرماتے ہیں اٹھ کر چلا گیا، مرتے دم تک کبھی دل میں گندا خیال تک پیدا نہیں ہوا۔ یہ تربیت ہوتی، اس تربیت کی ضرورت ہے ہمیں بھی، بجائے غصے میں آنے کے، بجائے آپے سے باہر ہو جانے کے، یہ دکھانے کے کہ میرے اندر غصہ بڑا ہے، ہر وقت میں غصے کے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، نہ ایسا نہیں چلنے والا۔ تحمل، صبر، طریقہ، یہ بتایا ہے طریقے سے کس طرح دین کی طرف لایا جائے کسی کو۔ تو بہرحال یہ آنکھ اللہ نے جو عطا فرمائی، یہ آنکھ، اس سے قرآن دیکھا جائے، اس آنکھ کو رب کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ ناشکری ہے۔ اسی کو اللہ ذکر کر رہے ہیں، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے، یہ ناشکری ہو رہی ہے۔ اس آنکھ کا صحیح استعمال ہو۔ اور بعض کہتے جی آنکھ ہمارے قابو میں نہیں آتی، ہمارے قابو میں نہیں ہے ہماری آنکھ، وہ ادھر ادھر بھٹک جاتی ہے۔ میرے مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی لڑکی پوری دنیا میں حسن میں نمبر اول آئی ہو اور اس کا والد اس کے قریب کھڑا ہو اور کہا جی آپ بڑے عاشق مزاج ہیں، نظر باز ہیں، بڑی نظر بازی کرتے ہو، پستول لے کر کھڑا ہے، ذرا میری بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ پھر بتاتا ہوں۔ اب اس وقت فرمایا بتاؤ تمہاری آنکھ قابو میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور تمہاری جرت ہوگی کہ اس کی طرف نظر اٹھاؤ؟ کیونکہ پسٹل نظر آ گیا۔ اپنی زندگی بڑی پیاری ہے، زندگی بچانے کے لیے اپنی نظر نہیں اٹھا کر دیکھے گا کہ نظر اٹھائی ادھر سے گولی آئے گی، فائر ہو جائے گا فوراً۔ فرمایا جب ایمان اتنا پیارا ہو جائے گا تو خود بخود آنکھ جھک جائے گی۔ ابھی زندگی پیاری ہے، ایمان پیارا ہو جائے، ایمان کی طرف نظر کرے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، ہمت کی ضرورت ہے، رب سے مانگے ہمت، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والے۔ ہم ہمت چور ہیں، جس جگہ ہمت استعمال کرنی وہاں کرتے نہیں ہیں۔ اس آنکھ کو بچانا، ہمت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا دیں گے، ہمت کر لے، بس ہمت کرنے کی دیر ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو۔ آج موبائل، یہ موبائل اس وقت اس کا جائز استعمال اور صحیح استعمال تو دور، یہ ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ ہماری بچیاں، ہمارے بچے رات بھر وہ تنہائیوں میں کیا دیکھتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ اس وقت یہ نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے سب معلوم ہے، نوجوان نسل کو چھوڑو بوڑھے بھی، بہت ہی کیفیت گھروں کی خراب ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے نظر کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہمت چاہیے، اور ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ ہمیں عطا فرمایا، اس کلمے کو پڑھنے والا بن جائے اللہ ہمت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے کیا اللہ نے واقعتاً ایسی ہمت دی کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اور اس کی تشریح بھی خود ارشاد فرمائی۔ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی ذات کے علاوہ نہیں مل سکتی، اللہ ہی کی طرف سے ملے گی۔ تو لہذا جو بندہ روزانہ اس لا حول ولا قوت الا باللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے، یقیناً اس کے اندر وہ ہمت ہوگی کہ وہ گناہ سے جہاں بچنا ہے وہ بچے گا، انشاءاللہ بچنے والا بن جائے گا۔ اور ایسے بہت سارے افراد ایسی جگہوں پر وہ کاروبار کرتے ہیں جہاں بظاہر نظر بچانا دنیا کہتی ہے مشکل ہے، لیکن وہ صبح سے شام تک کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک نظر بھی الحمدللہ خراب نہیں ہوتی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں میں بہت۔ یہ نظر اللہ کی نعمت ہے، یہ ایک نعمت۔ اب یہ ایک نعمت کا ذکر، زبان، یہ بڑی نعمت ہے۔ جو دل میں آیا بول دیا، جو دل میں آیا بول دیا، زبان سے نکل گیا،
یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت دے کر اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہا اس کو جائز استعمال کرو، غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اس زبان کا۔ اور آج زبان کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ غیبت ہو رہی ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، چغلی ہو رہی ہے، بہتان باندھے جا رہے ہیں۔ یہ اس زبان کے گناہ جو زبان سے نکل رہا ہے، جو کچھ نکل رہا ہے وہ چل رہا ہے بس۔ اس لیے ضرورت ہے سمجھے یہ زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، اور بغیر مانگے مل گئی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ایسا لوتھڑا ملا ہوا ہے کہ جب چاہتے ہیں اپنے دل کی بات کر دیتے ہیں۔ ان سے پوچھئے جو نہیں بول سکتے، وہ اپنے دل کی بات کرنا چاہتا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے زبان، ہم اس زبان سے نہ جانے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس زبان کو قرآن کی تلاوت میں لگا دیں، ذکر اللہ میں لگا دیں، سبحان اللہ الحمدللہ میں لگا دیں۔ اس زبان کو غیبت میں نہ لگائے، چغلی میں نہ لگائے۔ یہ ناشکری ہے جو زبان کا غلط استعمال کرتا ہے۔ گردے ہیں، دل ہے، اندر سب کچھ لیتے رہو۔ یہ گردے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فٹ ہیں، دنیا ان سے عاجز ہے، ایسا کام نہیں کر سکتی۔ یہ گردے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گردے میں بھی دماغ رکھا۔ جسم کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پیاس لگتی ہے۔ یہ پیاس ہم کہتے ہیں پیاس لگ رہی ہے، حلق خوش ہو رہا ہے، حلق خوش نہیں ہو رہا، وہ در حقیقت جسم کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اور وہ گردے کے اندر جو اللہ نے ایک دماغ رکھا ہے، وہ جسم کو الارم دے رہا ہے کہ اب پانی پیو، پانی کی ضرورت آ رہی ہے۔ دنیا کے پاس ایسا نظام نہیں ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ نظام ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے فٹ ہے۔ ایک ایک جز کو لے جائیں، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، یہ بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں۔ اور جو بندہ ان پر عمل کرتا ہے، خاص طور پر یہ نظر، آج کا جو سب سے بڑا مرض نظر بچاتا ہے، اللہ اس کو حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں۔ حلاوت ایمانی کہ نظر جھکا کر دل پر آرے چل جاتے ہیں کہ میں نے اس حسین صورت کو نہیں دیکھا، لیکن دل پر آرے چلتے ہیں۔ ساتھ اللہ حلاوت ایمانی بھی عطا فرماتے ہیں۔ میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، یہ اس کو مزہ آتا ہے۔ اور اگر کہیں غلطی ہو گئی تو پھر وہ اس غلطی پر جمع نہیں رہتا، اڑا نہیں رہتا، فوراً توبہ طائب ہوتا ہے، فوراً رب کی طرف آتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور یہ زبانیں حال سے کہہ دیتا ہے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ یہ رب کا راستہ اسی طرح طے ہوتا ہے، اس سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ سائیکل چلانے والا بچہ وہ 10 مرتبہ گرتا ہے، لیکن اگر پہلی مرتبہ گرنے کے بعد وہ سائیکل چلانا چھوڑ دے، کبھی سائیکل چلانا سیکھ نہیں سکتا۔ 10 مرتبہ گرنے کے بعد اس کو سمجھ میں آتی ہے سائیکل چلانا کیسے ہے۔ رب کے در پر چلنے والا 10 مرتبہ بھی گرے، جب بھی رب کے در پر آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اسی وقت رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ یہ کام مستقل کرنا ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا۔ ہم بسا اوقات مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چلو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، نہ چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، فرمایا کہ جو چیز چھوڑنے کی تھی وہ تو چھوڑی نہیں، اور جس کو نہیں چھوڑنا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کی چیز گناہ تھی، گناہ نہ چھوڑا، اس کو اپنے دل سے لگا کے رکھا، اور اللہ کا در نہ چھوڑنے والا تھا اس کو چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ نہ اس کو نہیں چھوڑنا، اس در سے چپکے رہنا ہے، چپکے رہنا ہے۔ ایک دن ضرور اللہ اپنا بیان ہے، ضرور اپنا بنا لیں گے۔ میرے مرشد ثانی حضرت اقدس حضرت میر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی، یہ گناہ کی لت لگ گئی ہے، کہتے شراب کی لت لگ گئی ہے، اس کو نشہ کی لت لگ گئی ہے، یہ لت لگ جائے بڑا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا سچا آدمی آتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی، تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی، کہ محبوب ہے بارگاہ صمد میں ندامت کے آنسو، ندامت کی باتیں، لگ جاؤ آ کر، ضرور ایک دن اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ یہ ایک ناشکری، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا۔ کھانا ہے، کھانے کا ضیاع آج ہمارے ہاں بڑا ہے۔ شادی کے موقع پر، کسی فنکشن کے موقع پر کتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے، وہ کھانا جس کے لیے آج پاکستان کے اندر ایک بڑی انسانیت ترس رہی ہے کہ اس کو کھانا مل جائے۔ ہمارے پاس کھانا ہے، ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ کھانا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ کھانا اگر کھا لیا گھر میں بچ گیا تو بجائے ایک طرف رکھنے کے وہ کسی غریب کو دے دو، کیونکہ رکھے رکھے سڑ تو جائے گا، کسی اور کے پیٹ میں نہیں جانا وہ۔
اپنی طبیعت بنانی چاہیے، عورتوں کو سمجھانا چاہیے، عورتوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے یہ بات. اہتمام کریں گھروں کے اندر. کھا لیا ایک وقت، اگلے وقت کا پتہ ہے کہ اور بنانا ہے، یہ استعمال میں نہیں آنا، کسی غریب کو دے دو، کسی غریب کے پیٹ میں چلا جائے گا، کام بن جائے گا. اس زبان کے ذریعے انسان دوسروں کے دل کے اندر زخم نہ کرے، بلکہ اس کو دو بول تسلی کے بول دے. آج یہ بھی مصیبت ہے، دو بول تسلی کے نہیں بولیں گے. کوئی آیا ہمارے پاس، اس لیے آیا وہ بیچارہ اپنی تکلیف بتانا چاہتا ہے، اپنی پریشانی بتانا چاہتا ہے ہمیں، کہ ہم کوئی دو جملے بولے اور اس کو تسلی ہو جائے، وہ یہاں سے اٹھ کر جائے، اس کا دل غم سے خالی ہو جائے. بجائے اس کے کہ ہم تسلی کے دو جملے بولیں، ہم اپنی دانش مندی، اپنی فلاسفری اور اپنے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں. یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، ایسے کرتے ہیں جیسے اس سے بڑا فلاسفر کوئی نہیں ہے، بڑا دانش مند آیا نکل کے. نہ یہ فلاسفری کسی اور وقت پہ چھوڑو، یہ اپنی دانش مندیاں کسی اور وقت پہ چھوڑو. اس وقت حقیقتاً دانش مندی یہ ہے کہ دو تسلی کے بول بول کر اس کے دل کو خرید لو. آج کتنے ایسے لوگ ترس رہے ہیں میٹھی نیند کے لیے، اس لیے نہیں آتی. کسی نے دو جملے ایسے بول رکھے جو دل پر چبھ رہے ہیں، ساری رات وہ تڑپتے رہتے، نیند نہیں آتی. دو تسلی کے بول بولنے سے کسی کی اڑی ہوئی نیند واپس آ سکتی ہے. کسی کے دل پر چبھے ہوئے زخم، لگے ہوئے زخم، کانٹے جو دل پر لگ گئے، دو جملے بولنے سے اس کے وہ کانٹے نکل سکتے ہیں، اس کا زخم مندمل ہو سکتا ہے اور اس کے دل کے اندر تسلی آ سکتی ہے. زبان کا صحیح استعمال ہے. یہ عورتوں کے اندر بہت ہے بات مارنے کا، جو ہے بات مار دی کسی کے اوپر، بات مار دی. اور آج کل یہ فیشن بنتا چلا جا رہا ہے. کہا جی میں نے تو مذاق میں کہہ دیا. مذاق کرنا اور چیز ہوتی ہے، توہین کرنا اور چیز ہوتی ہے. ہم مذاق نہیں کرتے، ہم توہین کرتے ہیں. مذاق اور چیز ہوتی ہے، بڑے فرق ہے دونوں میں. یہ زبان کا غلط استعمال ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. نوکر ہے، کوئی ہمارا ماتحت ہے، یا گھر میں کوئی بچہ سیدھا سادہ ہے، سیدھا سادہ بچہ ہے، بچی ہے، صبح سے شام تک اس کے پیچھے سب نے پڑے رہنا ہے. ماں بھی اسی کے پیچھے، بھائی بھی اسی کے پیچھے، بیٹا بھی اسی کے پیچھے، اور باپ بھی اسی کے پیچھے، ہر ایک اس کے پیچھے. اور ایسی ایسی صلواتیں سناتے ہیں. بیچاری وہ شام کو کہتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں تو اچھا ہے، اس دنیا کے اندر نہیں رہنا چاہیے مجھے. یہ میں ایسے نہیں بتا رہا، حقیقتاً ہے، واقعتاً ایسا ہو رہا ہے. ایسے ایسے جملے کسیں گے، اس پر بولیں گے کہ وہ بندہ اپنی زندگی سے بیزار ہو جائے. کل قیامت والے دن گردن پکڑی جائے گی، پتہ چلے گا اس وقت کیا ہوتا ہے. یہ یاد رکھے، وہ بیٹا بعد میں ہے، وہ ہماری بہن بعد میں ہے، وہ ہماری بیٹی بعد میں ہے، اللہ کی بندی پہلے ہے. بعض اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، بعض بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا کرتی ہیں. شوہر سیدھا سادہ ہے، اس کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے، جو ذلیل کرنا، گھر میں داخل ہوگا جو ذلیل کرنا، سمجھتی ہے کہ میں ذلیل کر رہی ہوں، بڑا اچھا کر رہی ہوں. لیکن سمجھ لے پھر اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے. مفتی محمود حسن رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو اس طرح ستایا تھا، ایک عورت نے اپنے شوہر کو اس طرح ستایا، جب انتقال ہو گیا اس کے لیے جب قبر کھودی گئی، اس قبر کے اندر پہلے سے کالا سانپ موجود تھا. لوگوں نے کہا دوسری کھولو، دوسری کھولی، پھر اس کے اندر سانپ، تیسری کھولی، پھر سانپ. ایک اللہ والے موجود تھے، کہا اس کے شوہر کو بلاؤ. شوہر کو بلایا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس نے مجھے تنگ کر کے رکھا تھا، میں اس سے ناراض ہوں. فرمایا اسی ناراضگی کی وجہ سے اس کے قبر میں جانے سے پہلے ہی اس کے عذاب تیار بیٹھا ہے. سمجھایا بجھایا کہ تم اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو. سمجھ میں آئی، معاف کر دیا. جس وقت ادھر اس نے معاف کیا، ادھر قبر سے سانپ بھی غائب ہو گیا. اس کو پھر قبر کے اندر دفنا کر آئے. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں، بعض مرتبہ اللہ دکھا دیتے ہیں. سمجھنا چاہیے. یہ اپنی زبان کو اس طرح استعمال کر کے سمجھتا ہے یہ اس کے پاس ہر بات کا جواب ہے، بڑا ٹیلنٹ ہے. یہ ٹیلنٹ نا یہ قبر میں جا کے پھنسانے والا ہے. یہ ایسے ٹیلنٹ نہیں چاہیے ہمیں. ہمیں ایسا ٹیلنٹ چاہیے جو رب کے سامنے جھکانے والا ہو، جو اللہ کے حکموں کو، رب تعالیٰ کے حکموں کو اپنے سینے پر، اپنے دل کے اندر گاڑنے والا ہو. ایسا ٹیلنٹ چاہیے ہمیں. یہ کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے جو پھنسانے والا ہے جا کر قیامت کے دن اور قبر میں جا کر پھنسانے والا ہے. اس لیے اپنی زبان، اپنے آنکھ، اپنے کان، اپنا پورا جسم رب کی دی ہوئی نعمت، اس کو سنبھال کے رکھے. اللہ کی نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کرے. یہ شکر ہے، یہ شکر ہے. اور تیسرا، غفلت کے اندر زندگی گزارنا. غفلت ہے ہی نہیں، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، بڑے ہو جائیں گے دیکھی جائے گی، بوڑھے ہو جائیں گے اللہ کو راضی کر لیں گے. ہر ایک کے دماغ میں یہ بات گھومتی ہے. ابھی تو جوان ہو اور اگر کوئی جوانی میں لگ جائے تو 10 بندے آگے نصیحت کرنے والے، عورتیں بھی نصیحت کرتی ہیں کہ ابھی سے تجھے کیا ہوا، تجھے تو کوئی لڑکی نہیں دے گا، تو نے داڑھی رکھ لی تو کیا بنے گا تیرا، ابھی تو نے زندگی کی کرنیں ہی نہیں دیکھی، ابھی تو دنیا ہی نہیں دیکھی، ابھی تو بڑا کچھ بڑا ہے، تو اللہ کو راضی بعد میں کر لینا. ہاں بڑا سرٹیفکیٹ لے کر آئے تھے جو اللہ کی طرف سے، یہ نعوذ باللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تو بعد میں کر لینا، کہ بعد میں زندگی باقی رہے گی. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی گھڑی کی گھڑی، کس وقت رب تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور کس وقت بندہ دنیا سے چلا جائے.
جو لگ گیا دین میں، چاہے وہ جوانی میں لگا، چاہے وہ بڑھاپے میں لگا، چاہے وہ بچپن میں لگا، کمر تھپکاؤ اس کی، شاباش بیٹا، شاباش، تو بہت اچھا ہے کہ تو رب کی طرف لگا ہے، تو اللہ کی فرما برداری کی طرف آیا ہے۔ ایسے بچے، ایسے جوان، ان کو ہم شاباش دیتے ہیں کہ ہماری عمریں بڑی ہو گئی، نہ جانے ذمے میں کتنے گناہ باقی ہے، یہ تو ابھی جوانی میں ہی لگ گئے اور بچپن میں ہی لگ گئے اور بالغ ہوتے ہی لگ گئے، ان کی تو گناہ بھی کم ہے اور نیکیاں ہی نیکیاں ہیں ماشاءاللہ۔ کمر تھپکاؤ ان کی، آگے بڑھاؤ ان کو، یہ ہونا چاہیے۔ تو غفلت میں زندگی گزر رہی ہے، اپنا بھی پتہ نہیں ہے، دوسرے بھی غفلت، یہ غفلت میں زندگی گزارنا، اوقات زندگی کو ضائع کرنا۔ قرآن نے اعلان کر دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت خسارے، گھاٹے اور نقصان کے اندر ہے۔ یہ گھاٹا یہی، نقصان یہی، رب نے جو ہمیں سب سے قیمتی ترین زندگی اور اس کے اوقات عطا فرمائے، اس کا کوئی لمحہ رب کی نافرمانی میں استعمال ہوا، خسارہ ہوا، نقصان ہوا، اور کوئی لمحہ اللہ کی فرما برداری میں استعمال نہیں ہوا، اگرچہ وہ مباح کام میں استعمال ہوا، تب بھی بندہ جا کر وہ اس کو نقصان ہی شمار کرے گا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر انسان قبر میں جا کر وہ حسرت کرے گا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، حسرت کرے گا، کافر کی تو سمجھ میں آتی ہے اور گناہگار کی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ حسرت کرے گا کاش مسلمان ہو جاتا، کاش میں اللہ کا فرما بردار بن جاتا۔ جو فرما بردار ہے وہ کیوں حسرت کرے گا؟ فرمایا اس لیے حسرت کرے گا وہ اوقات جو اگرچہ گناہوں میں نہیں لگے لیکن اللہ کی یاد میں نہیں لگے، کاش میں ان کو بھی اللہ کی یاد میں لگا دیتا۔ وہاں جا کے نظر آئے گا جو میری زندگی کے وہ لمحات جو میں نے اللہ کی یاد میں لگائے تھے وہی قیمتی بن کر آئے، وہی میری جمع پونجی ہے جو آج مجھے کام آنے والی ہے۔ اس لیے اس ناشکری سے بچنا جب بھی ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی دعا صبح صبح، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک، اے اللہ کوئی بھی آپ کی صبح کے وقت جو مجھ پر نعمت آئی یا دنیا میں کسی مخلوق پر بھی آئی، فمنک وحدک لا شریک لک، وہ صرف آپ ہی کی طرف سے، اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، میں آپ سے استغفار کرتا ہوں اور میں آپ سے توبہ کرتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی مانگ رہے، یہ اشارہ کر دیا کہ بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس شکر ادا نہ کرنے پر توبہ بھی کرے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں؟ کہا یہ سانس اتنی بڑی نعمت ہے، سانس کا آنا بھی نعمت، سانس کا جانا بھی نعمت، سانس اندر چلا گیا باہر نہیں آیا موت ہے، سانس باہر آ گیا اندر نہیں گیا موت ہے۔ یہ سانس باہر آتا ایک شکر اس کا، سانس اندر جاتا ایک شکر اس کا۔ اگر میں صرف سانس کا ہی شکر ادا کروں تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ باہر آئے تو شکر ادا کیا، وہ اندر جانے کے لیے تیار ہے، اندر کے شکر ادا کیا، وہ ابھی اسی چکر میں ہی رہے گا، یہ سانس پر سانس آتا چلا جائے گا۔ کہ اور نعمتیں تو ابھی باقی ہیں جن کا شکر ادا کرنے والا پڑا ہے، اللہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا، اس شکر ادا کرنے میں جو کوتاہی ہوئی اس پر معافی مانگتا ہوں۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے، نہیں یاد تو اردو میں ہی کہہ لینا چاہیے، یا اللہ صبح کے وقت میں میرے اوپر جتنی نعمتیں آئیں اور دنیا کی مخلوق ساری پر جتنی نعمتیں، یہ آپ کا فضل ہے، یہ آپ کا فضل ہے، یہ کسی کا کمال نہیں، آپ کا فضل ہے، اور اس کے شکر ادا کرنے میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، میں اس میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ روزانہ مانگے گا تو دل کے اندر آتا جائے گا۔ اور جتنی بھی دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں نا، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، بیت الخلاء جانے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، کھانا کھانے کی، پانی پینے کی، ابتدا بسم اللہ سے انتہا الحمدللہ پر، یہ سارا ہمیں سکھا کر بتایا جا رہا ہے کہ بس جو ان دعاؤں کا عادی بن جائے وہ شکر گزار بن جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی زندگی میں شکر گزاری آئے، اور یہ شکر گزاری حاصل کرنے کے لیے میں طریقے پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک ہے شکر، ایک ہے مقام شکر۔ مقام شکر حاصل کرنے کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے، ان کی عادت بنائی جائے، ان کو اپنی زندگی میں لایا جائے تو انشاءاللہ ضرور ایک دن ہم شکر کے مقام پر فائز ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ مولا کریم، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اب تک بالغ ہونے کے بعد سے ہم نے جتنا اپنی جانوں پر ظلم کیا، چھپ کر اعلانیہ، چھوٹی بڑی جو کچھ ہم سے نافرمانی ہوئی، بھول کر
جان بوجھ کر ہم سب سے سچی توبہ کرتے ہیں. مولا ہم سب کی توبہ کو قبول و مقبول فرما لیجیے. ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. جو اہل کفر ہیں ان کو اہل ایمان بنا دیجیے, جو اہل ایمان ہیں ان کو متقی بنا دیجیے, جو متقی ہیں ان کو حیات صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین, صبح سے لے کر شام تک ایک ایک لمحے میں, ایک ایک سیکنڈ میں آپ کی نعمتوں کی برسات ہے. مولا ربا آپ نے بہت سارے لوگوں سے ہمیں بڑا اچھا کر رکھا ہے, لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. آپ کی نعمت کھاتے ہیں, آپ کی نعمت استعمال کرتے ہیں. یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین, شکر نہیں کرتے. مولا یا الہ العالمین, اب تک جو اس میں کوتاہی ہوئی ہے, اب تک جو کوتاہیاں ہوئی, یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہم توبہ کرتے. مولا یا ذل جلال والاکرام, ہمیں شکر گزاروں میں شامل ہونا تھا, ہم ناشکروں میں رہے, ہماری زبانوں سے ایسے جملے نکلے. مولا اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین, تمام مرد جتنے بھی موجود, تمام خواتین جتنی بھی موجود, یا اللہ ہم سب مجھ سمیت ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, گردنیں جھکی ہوئی ہیں, دلوں میں ندامت ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. مولا معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے رب, معاف کر دیجیے. یا ذل جلال والاکرام, ہمارے ہی اس ملک کے اندر کوئی باہر کی بات نہیں ہے. کتنے لوگ بے گھر ہیں, کتنے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. مولا ہمیں آپ نے گھر بھی دیا, چھت بھی دی, پہننے کا کپڑا بھی دیا, کھانے کو کھانا بھی دیا, پینے کو صاف پانی بھی دیا. مولا کیا کرم نوازی ہیں آپ کی. یہ پورا جسم نے ایک نظام ایک کارخانہ ہمیں عطا فرما دیا. یا اللہ ہم تو آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین, آپ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما کر ہمیں ہر نعمت پر اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے. مولا یا الہ العالمین, اس نے شکر گزار بننے کے لیے, مقام شکر پر جانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمارے دل میں پیدا فرما دے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین, ہمیں محروم نہ فرمائیے گا, محروم نہ فرمائیے گا. کوئی بھی نعمت ہم سے نہ چھینیے گا, ہماری ناشکری کی وجہ سے یا اللہ نعمتیں ہم سے نہ لیجیے گا. یا ذل جلال والاکرام, آپ تو ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والے, اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ, اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ, اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ, اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ, اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ, اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ. ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں, اپنے گناہوں کی اقراری مجرم ہے. مولا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنا موبائل, اپنا ذہن, اپنا دل, اپنی آنکھیں, اپنے کان, اپنا پورا جسم پاک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم ہمیں ہمارے دل کو یا اللہ گناہوں کی گندگیوں سے پاک فرما دیجیے. اس میں اپنے اولوں کی بارش برسا دیجیے, اولوں کی بارش برسا کر یا اللہ اس دل کو صاف بھی کر دیجئے, ٹھنڈا بھی کر دیجئے. مولا کریم اس دل میں اپنے خزانوں میں سے, سکون کے خزانوں میں سے سکون کا خزانہ ہمارے دل میں بھی اتار دیجئے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین, گناہوں سے بچنے کی آپ نے ہمیں ہمت عطا فرما رکھی ہے, وہ ہمت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم ہمت استعمال کرنے والے بن جائیں, ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما. مولا الہ العالمین اے ارحم الراحمین, اس وقت یا اللہ پورے پاکستان کے ہر صوبے میں سیلاب اور شدید برسات کی وجہ سے مسلمان پریشان حال ہے. مولا الہ العالمین یا اللہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. یا اللہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پائے, جو خدمت کرنے والے ہیں, جو یہ کام کرنے والے وہ بھی نہیں پہنچ پائے. اے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ, یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ. یا اللہ پوری امت پر خصوصاً ملک پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرما دیجیے. ان لوگوں کی ہر مشکل کو دور فرما کر, ان کی ہر بیماری کو دور فرما کر, ان کو صحت کے خزانوں میں سے, صحت کی دولت سے مالا مال فرما کر یا اللہ ان کے گھروں کی زمین, ان کے کھیتوں کی زمین کو خشک فرما کر ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیجئے. مولا آپ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے, یا اللہ آپ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے, یہ آپ کے محبوب کے امتی ہے, یہ آپ کے محبوب کے امتی ہے سارے.
ان کی دل کی خوشی کے لیے اپنے محبوب کے صدقے مولا، اپنے محبوب کے صدقے اس پوری امت کا بیڑا پار فرما دیجیے یا ذوالجلال والاکرام، اور ہمیں شکر گزار بنا دیجیے۔ ہم جو کناروں پر کھڑے ہیں ربا، ہمیں اپنا ہاتھ بڑھا کر ان پریشان حال لوگوں کے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ان کو ان پریشانیوں سے نکالنے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں یا اللہ ہماری ان کوششوں کو برابر فرما دے، یا اللہ ان میں خوب اپنی طرف سے برکت عطا فرما دے۔ ہم کام اگرچہ تھوڑا کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر برکت عطا فرما کر اس کو زیادہ کر دیں یا الہ العالمین یا ذوالجلال والاکرام۔ جتنے بھی ساتھی موجود، جتنی بھی خواتین موجود، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ جن جن لوگوں نے آج تک ان سیلاب زدگان کے لیے مدد فراہم کی، یا اللہ ان کی دامن کو خوشیوں سے بھر دیجیے۔ یا اللہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مشکلات کا احساس کیا، ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے انہوں نے تعاون کیا، یا اللہ ان کی تمام مشکلیں دور کر دے۔ یا اللہ ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، ان کے گھروں میں، ان کی اولاد میں، ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں، یا اللہ ہر طرف ان کے برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ جتنی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجئے یا اللہ۔ قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما، اور عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔